محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ دن جس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے زبان قاصر اور قلم عاجز ہے۔ وہ دن ہے 12 ربیع الاول کا، جس دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ دن صرف جشن منانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اپنے دلوں کو نور ایمان سے بھرنے اور گھروں کو رحمت و برکت کا گہوارہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ دن اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظلمتیں ختم ہوئیں، دلوں کو سکون ملا اور انسانیت کو وہ ہدایت نصیب ہوئی جو قیامت تک روشنی بخشے گی۔ میرے عزیز، اس دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالی نے اپنے نبی کی ولادت کو رحمت کائنات قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سوچئے کہ جب وہ ہستی جسے اللہ نے خود رحمت کہا دنیا میں تشریف لائی تو یہ دن کس قدر عظمت والا اور برکت والا ہوگا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ اس دن کو عبادت، ذکر، درود و سلام اور خیرات کے ساتھ گزارا تاکہ اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوں۔ 12 ربیع الاول کے دن کی اہمیت کو یوں ہی سمجھیے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو آسمانوں پر بھی خوشی منائی جاتی ہے اور زمین پر بھی مومنوں کے دلوں میں نور اور سکون کی لہر دوڑتی ہے۔ اس دن اللہ تعالی اپنے خاص بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، دلوں کے غم کو دور کرتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم سب کی زندگیوں کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی، پریشانیوں کا انبار اور گناہوں کا بوجھ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر رزق سے بھرا رہے، کوئی محتاجی نہ ہو، ماں باپ کی مغفرت نصیب ہو اور زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے۔ لیکن ان سب نعمتوں کو پانے کا سب سے بہترین موقع وہ دن ہے جب اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس دن کی خاص عبادتیں ایسی ہیں جو دل کے دکھوں کو مٹا دیتی ہیں، گھروں کو خوشیوں سے بھر دیتی ہیں اور رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے 12 ربیع الاول کے دن دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیا تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو گئیں۔ اس دن کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں، گناہوں سے توبہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ یاد رکھیے، یہ وہ دن ہے جب فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور اہل زمیں بھی۔ جب ہم اس دن درود و ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مشکل حالات دیکھے، رزق کی تنگی نے انہیں پریشان کر دیا تھا، گھر کے حالات بگڑ گئے تھے، لیکن جب وہ 12 ربیع الاول کے دن خاص ذکر اور درود میں لگ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے گھر کو اتنی برکتوں سے بھر دیا کہ پھر کبھی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ اللہ کے وعدے کی سچائی ہے، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز دوں گا۔ میرے عزیز سامعین، ہمیں چاہیے کہ اس دن کو محض ایک عام دن نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک نیا آغاز بنائیں۔ اپنے دل کو صاف کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، مساکین اور یتیموں کا سہارا بنیں اور سب سے بڑھ کر اس دن کی خاص عبادات کو ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنیں گے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے۔ اس دن مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتا ہے
تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح عاجزی کے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہے، اس کی دعائیں قبول کر لو اور اس کی حاجتیں پوری کر دو۔ محترم سامعین، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو، گناہ معاف ہوں اور والدین کی بخشش ہو۔ تو پھر یہ دن ہے ان سب چیزوں کو پانے کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالی کے سامنے اپنے دل کی باتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم نے اس دن کو غفلت میں گزار دیا تو یہ ایک بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اس دن کے خاص اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میری ولادت کے دن خوشی منائے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوشی عطا فرمائے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دن کو ذکر و درود، عبادت اور دعاؤں میں گزاریں تاکہ اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانیاں فرما دے۔ محترم سامعین، ابھی ہم نے 12 ربیع الاول کی فضیلت اور اس دن کی عظمت کے بارے میں بات کی کہ یہ دن کس طرح قدر بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر اس دن خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے۔ آئیے اب ذرا مزید گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہماری زندگیوں کے لیے کس طرح ایک نیا رخ متعین کر سکتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ دن آتا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک سکون سا دل میں اترتا ہے، جیسے روح کو کسی نے تازگی بخش دی ہو۔ یہ کیفیت صرف اس لیے ہے کہ اس دن دنیا میں وہ ہستی تشریف لائی جس نے اندھیروں کو اجالا بنا دیا، جس نے غلاموں کو عزت دی، یتیموں کو سہارا دیا، عورتوں کو مقام بخشا، انسانیت کو عزت دی۔ سوچئے اگر وہ ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتی تو آج ہم کہاں ہوتے، کس اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے۔ اس لیے اس دن کی عبادتیں، ذکر اور تسبیحات ہماری زندگیوں میں برکتیں لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے محبوب کے دن کو میرے ذکر سے سجائے تاکہ میں اس کے گھر کو اپنی نعمتوں سے بھر دوں۔ محترم سامعین، اس دن کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دل کی گہرائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے مشائخ اور بزرگان دین نے اس دن کو ہمیشہ ذکر و اذکار، قرآن خوانی اور درود و سلام میں گزارا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہوتا رہے۔ یہ وہی اعمال ہیں جو ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اس دن کی عبادت صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ یہ آخرت کے لیے بھی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہماری طرف رحمت بھیجتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے۔ اس دن کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ والدین کی مغفرت کے لیے نہایت ہی مؤثر دن ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جان لیجئے کہ 12 ربیع الاول کا دن والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بہترین دن ہے۔ اس دن کی عبادات، تسبیحات اور دعائیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کے لیے اس دن خاص ذکر اور دعائیں کیں اور خواب میں دیکھا کہ ان کی والدہ کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے ذکر نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔
سامعین کرام، یہ دن صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی خوشیوں کا دن ہے، جب گھر کے سب افراد مل کر بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں، نبی پر درود بھیجیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسے گھروں پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان گھروں میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے اور ذکر کرنے میں اپنے گھر کو آباد کرتا ہے، اس کے گھر میں فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کے دن ہو تو اللہ کی کرم نوازی کتنی بڑھ جائے گی۔ محترم سامعین، ہم سب اپنی زندگیوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی پریشانی اور کبھی دکھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خاص دن دیا ہے تاکہ ہم اپنی دعاؤں اور عبادات کے ذریعے ان سب مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، بلکہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس دن مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان رکھے کہ میری دعا قبول ہوگی تو وہ یقیناً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دن دل کی گہرائی سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس دن کے ذکر اور تسبیحات کو ہمیشہ عاجزی اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ محض زبان سے ذکر کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جب دل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس دن کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے تو وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کا دن ان دروازوں کے مزید کھلنے کا دن ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دن ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، ہماری دعاؤں کو مقبول کر سکتا ہے، ہمارے گھروں کو رحمتوں سے بھر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کی فضیلت کو پہچانیں، اس کی قدر کریں اور اسے اپنی زندگیوں میں خوشیوں اور آسانیوں کا ذریعہ بنائیں۔ محترم سامعین، ہم نے پچھلے حصوں میں اس دن کی عظمت اور اس کی فضیلت پر تفصیل سے بات کی کہ 12 ربیع الاول کا دن اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات اور رحمتوں کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے محض ایک یادگار سمجھ کر گزار دینا محرومی ہے، بلکہ یہ دن ہماری زندگیوں کے مسائل کے حل، ہماری گھروں کی برکت، ہمارے والدین کی مغفرت کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اب آئیے اس خاص دن کے اس خاص عمل کو جان لیتے ہیں جو اگر اخلاص اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ گھروں میں رزق کے انبار لگ سکتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اور والدین کی مغفرت نصیب ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، 12 ربیع الاول کے دن آپ نے سب سے پہلے دل کو صاف کرنا ہے، تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے اور پھر وضو کے ساتھ ایک پاک اور پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد اصل عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح یہ ہے: یا رزاق، یا رحمان، یا غفور۔
اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ میرے گھر کو رزق سے بڑھ دے، میری مشکلات کو دور کر دے، میرے والدین کو بخش دے اور مجھے اپنی مغفرت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو اسے اخلاص کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہ سورت رزق اور برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ سورت پڑھ لیں تو دوبارہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ دعا کرتے وقت یہ الفاظ دل سے کہیں، اے اللہ جیسے تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمارے گھروں کو اپنی نعمتوں سے بھر دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے۔ سامعین کرام، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ کئی لوگوں نے اسے آزمایا اور اپنی زندگی میں کرشماتی تبدیلیاں دیکھیں۔ ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ برسوں سے رزق کی تنگی میں مبتلا تھی۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنا بھی مشکل تھا، لیکن جب انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن یہی عمل اخلاص اور یقین کے ساتھ کیا، اللہ رب العزت نے اس کے گھر کو اس قدر رزق سے بھر دیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ نہ صرف رزق بڑھا بلکہ دل کا سکون بھی نصیب ہوا، اور والدین کی مغفرت کے آثار انہوں نے خواب میں دیکھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خاص دنوں میں کی جانے والی عبادات اور تسبیحات کبھی ضائع نہیں کی جائے، بلکہ دنیا و آخرت دونوں میں انسان کو یہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ محترم سامعین، اس دن کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اس عمل کے بعد جب آپ پانی کا ایک گلاس سامنے رکھ کر سورۃ الاخلاص اور یہ تسبیح پڑھ کر دم کر لیں تو اس پانی کو گھر کے سب افراد کو پلائیں اور کچھ پانی گھر کے کونوں میں بھی چھڑک دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر میں رحمت کا نزول ہوگا، بیماریاں ختم ہوں گی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل آپ نے خاص طور پر اسی دن کرنا ہے کیونکہ یہ دن اللہ کی بارگاہ میں خصوصی قبولیت والا دن ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی حاضری اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ محترم سامعین، آخر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاریں، ان پر درود و سلام بھیجیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا عہد کریں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں، والدین کی دعاؤں کو اپنی ڈھال بنائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بس اگر ہم نے یہ دن صحیح طور پر گزار لیا تو اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 12 ربیع الاول کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہمارے گھروں کو رزق اور سکون سے بھر دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کے درجات بلند فرما دے، آمین۔ محترم سامعین، اگر آخر میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔
اے اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے گھروں کو رزق اور برکت سے بھر دے، ہمارے دلوں کے غم دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کی لغزشوں کو معاف اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا، ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت سے روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، گناہوں سے بچا، ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس دن کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں